اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج صبح میں آفس بعد نماز فجر ریکارڈنگ کے لیے آ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 9 بجے مجھے گوا ایکسپریس سے جلگاؤں سے میرج اور پھر میرج سے کولہاپور کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کل یعنی 20 جولائی 2025 بروز اتوار کو دارالعلوم شرولی کولہاپور میں جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کا تربیتی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی اور نائبین صدور مولانا عارف صاحب، قاری یونس صاحب، مفتی حفیظ اللہ صاحب اور میں خود یہاں سے اس پروگرام کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ دارالعلوم شرولی کولہاپور میں آئندہ کل صبح 10 بجے یہ نشست شروع ہو جائے گی۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جانب سے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کی قیادت میں پورے مہاراشٹر میں تربیتی اجلاس ہو رہے ہیں۔ پچھلے اتوار کو علاقہ خاندیش کا اجلاس، تربیتی اجلاس دھولیا شہر میں تھا، اب جو ہے یوں سمجھیے کہ کولہاپور میں ہے، پھر آئندہ ودربھ میں ہو سکتا ہے، مرچواڑا میں ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ پورے مہاراشٹر میں تربیتی اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ جمعیت کے ذمہ داران اور اراکین تک باقاعدہ جمعیت کے خدمات بہتر طریقے سے پہنچے، اور پھر وہ تمام لوگ اور ائمہ کرام ان اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، پھر ائمہ کرام واقعتاً بتائیں امت کو کہ کس طریقے سے جمعیت علماء آزادی سے پہلے ملک اور ملت کی خدمت کرتی آ رہی ہے، اور آج بھی جب ملک میں نفرتیں بڑھ گئی ہے، جب ملک میں ایسی سرکاریں جو کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے خاص طور سے اہل ایمان کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا رہی ہے، اس کا کس طریقے سے جمعیت علماء مقابلہ کرتی ہے اور ملک اور ملت کے لیے سیواؤں کا کام کرتی ہے، وہ تمام چیزیں امت تک عام ہونی چاہیے۔ اور تربیتی اجلاس کے ذریعے سے اراکین کس طریقے سے امت میں کام کریں، اصلاح معاشرہ یا اور بھی جتنے بھی اہم پہلو ہے، ان تمام چیزوں کو ذمہ داران کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک ٹریننگ کیمپ اور کیڈر کیمپ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کولہاپور، شرولی اور آس پاس کے تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا، خاص طور سے جمعیت کے ممبران، اراکین، ذمہ داران سے، کہ آئندہ کل وہ اس اجلاس میں بڑی تعداد میں دارالعلوم شرولی میں شریک رہیں۔
ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ بہار میں اب اسمبلی الیکشن ہے اور بہار کے اسمبلی الیکشن کو لے کر سیاسی ماحول کافی گرمایا ہوا ہے. بہار میں کانگریس 50 سے زیادہ سیٹیں لڑے گی. آر جے ڈی کے ساتھ ڈیل فائنل ہو چکی ہے. جہاں تک بات کریں AIMIM اسد الدین اویسی, ان کو مہا گٹھ بندھن میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کے تجربات امت کے سامنے ہیں اور نہ جانے کیا حالات ہوتے ہیں وہ بھی سب امت کے سامنے ہیں. اتر پردیش کا ماحول, بہار کا ماحول اور بہار کا الیکشن, بنگال کا الیکشن, یہ سارے تجربے شاید سامنے آئے ہیں. اس لیے تمام لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سیکولر ووٹوں کو تقسیم ہونے نہ دیا جائے, کیونکہ بی جے پی ہر وہ طریقہ اختیار کرے گی اور ہر اس شخص کو میدان میں اتارے گی جو سیکولر ووٹوں کو تقسیم کر سکتا ہے. تو بہار اسمبلی میں کانگریس 50 سے زیادہ سیٹیں لڑے گی. آر جے ڈی کے ساتھ ڈیل فائنل ہو گئی ہے اور AIMIM کو مہا گٹھ بندھن میں شامل نہیں کیا جائے گا. دوسری بڑی خبر آ رہی, جی ہاں, سابق وزیر اعلیٰ اور دبنگ نیتا ادھو جی ٹھاکرے نے فڈنویس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فڈنویس مکھیہ منتری ہے اور مہاراشٹر کا حال ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مہاراشٹر میں اب صدر راج نافذ کرنے جیسے حالات ہو چکے ہیں. ادھو جی ٹھاکرے نے کہا کہ اس وقت مہاراشٹر میں گنڈا گردی, دہشت اور ڈر اور خوف اور دنگے فساد یہ سب بی جے پی کی پشت پناہی یعنی بی جے پی کے سپورٹ سے پنپ رہا ہے. بالا صاحب تھورات نے یہ بیان دیا ہے. اسمبلی اسپیکر کی سخت ہدایت کہ ودھان بھون میں عام افراد پر پابندی لگائی جائے. خیر, اسمبلی کا اجلاس شروع ہے اور اسمبلی اجلاس میں تمام باتیں سامنے آ رہی ہے. تو بالا صاحب تھورات نے بالکل کھل کر یہ کہا ہے کہ اس وقت پورے مہاراشٹر میں ڈر, خوف, گنڈا گردی بی جے پی کی پشت پناہی میں یعنی بی جے پی کی پوری چھتر چھایا میں گنڈے پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں اور دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے. اور ادھو ٹھاکرے نے کہہ دیا کہ مہاراشٹر کے ایسے حالات انہوں نے بنا دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مہاراشٹر میں صدر راج نافذ ہونا چاہیے. ناظرین, پارلیمنٹ کا بھی اب مانسون اجلاس شروع ہونے والا ہے. پارلیمنٹ بھی شروع ہونے والی ہے. اس سے پہلے بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج انڈیا اتحاد یعنی انڈیا الائنس کی آن لائن میٹنگ ہوگی جس میں حکومت کو گھیرنے کی اپوزیشن پوری طریقے سے تیاری کر رہی ہے. اپوزیشن کی حکمت عملی, موجودہ راجنیتک حالات, سیاسی حالات اور انتخابی تیاریوں پر اس آن لائن میٹنگ میں گفتگو کی جائے گی. یعنی پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس سے 2 روز پہلے اپوزیشن پارٹیاں, جسے انڈیا اتحاد کہا جاتا ہے یا مہا گٹھ بندھن کہا جاتا ہے, انہوں نے ایک اہم آن لائن میٹنگ طلب کی ہے جو آج شام 7 بجے آن لائن ہوگی. میٹنگ میں ملک کے موجودہ سیاسی حالات, پارلیمانی اجلاس کے دوران اپوزیشن کون کون سے مدوں پر سرکار کو گھیرے گی, ان تمام چیز پر بات متوقع ہے. یہ اطلاع کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینو گوپال نے جمعرات کی شب سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر دی ہے. بہار الیکشن کو لے کر ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم, جو ایسا لگتا ہے کہ صرف پرچار کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں, وہ بہار پہنچ گئے اور بہار میں بھی پھیکم پھاک شروع ہے, بڑی بڑی چھوڑی جا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں میں نے جو جملہ کہا کہ پرچار کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں, یہ اس لیے کہا کہ جب پہلگام میں بھی حملہ ہوا, آتنکوادیوں نے ہمارے بھائی بہنوں کو مار دیا, گولیوں سے بھون دیا, اس وقت بھی ہمارے لاڈلے وزیر اعظم ڈائریکٹ پہلگام نہیں گئے تھے, باہر گئے تھے دبئی, تو وہاں سے ڈائریکٹ پہلگام نہیں گئے. ہمارے وزیر اعظم سیدھا پرچار ریلی میں پہنچ گئے تھے, کیونکہ پرچار سے زیادہ پیار ان کو کسی اور چیز سے نہیں ہے. تو اب بہار کو لے کر انہوں نے بہار میں بیان دیا کہ بھائیو بہنوں, کانگریس اور RJD کے ناپاک ارادوں سے بہار کو بچانے کی ضرورت ہے. جی ہاں, اور جنتا کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے ناپاک ارادوں
کو ہم جانتے ہیں اور آپ کے ناپاک ارادوں سے اس وقت بہار کو بچانے کی ضرورت ہے. اب نتیش کمار پلٹو رام کو اب ہم پلٹنے کا موقع نہیں دیں گے اور پلٹو رام کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ کو سत्ता حاصل کرنے کا موقع ہم نہیں دیں گے. ناظرین، ایک بل لایا گیا ہے مہاراشٹر میں، جن سرکشا قانون. جی ہاں، اب یہ اتنا جن سرکشا اتنا اچھا قانون ہے کہ اس کے خلاف اب لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں. اورنگ آباد سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے آدیش پر اور ریاستی صدر ہمارے پردیش ادھیکش دبنگ نیتا ہرش وردھن جی سپکاڑ کے آدیش، ان کے حکم پر ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے ضلع صدر اور ایم پی ڈاکٹر کلیان کالے اور شہر ضلع صدر شیخ یوسف کی قیادت میں زبردست احتجاج اور راستہ روکو آندولن کیا گیا اور اس قانون کے پوسٹرز کو نظر آتش کیا گیا، یعنی جلایا گیا. اور ایسے ہی ممبئی سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ ممبئی میں بھی اس قانون کے خلاف راج بھون میں اپوزیشن کے وفد نے گورنر سے ملاقات کی اور اس ناپاک بل کی واپسی کی گزارش کی. ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ اس بل کے ذریعے سے حکومت کس طریقے سے عام جنتا کے ادھیکاروں کو چھیننا چاہتی ہے. کوئی بولنے نہ پائے، کوئی لکھنے نہ پائے، کوئی کویتا کے ذریعے سے بھی حکومت پر حملہ نہ کرنے پائے، کوئی شاعری، کوئی نظم، کوئی گیت کے ذریعے سے بھی حملہ کرنے نہ پائے، یعنی کچھ کوئی چینل کے ذریعے سے بھی حملہ نہ کر پائے، کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اپنی آواز کو، اپنے ظلم پر ہونے والے ظلم کو اٹھا نہ پائے. تو یہ جن سرکشا بل کے نام پر حکومت باقاعدہ یوں سمجھیے کہ ظلم کو اور مضبوط کرنا چاہتی ہے اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو دبانا اور کچلنا چاہتی ہے. اس لیے کانگریس نے اس ناپاک بل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے. ناظرین، ہندی کو بطور تیسری زبان قرار دینے کے فیصلے کو آپ جانتے ہیں کہ مراٹھا برادری اور خاص طور سے ادھو جی ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے ایک ہو کر جب انہوں نے آواز اٹھائی تو پھر فڑنویس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اب تو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. مگر اس فیصلے کے واپس لینے کے بعد فڑنویس کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں سہ لسانی فارمولا، جی ہاں 3 زبانوں کا فارمولا نافذ ہو کر رہے گا. ہاں، کلاس کا فیصلہ کہ کون سی کلاس میں ہندی پڑھائی جائے گی، کہاں نہیں پڑھائی جائے گی، کہاں سے پڑھائی جائے گی، یہ فیصلہ فی الحال کمیٹی کرے گی. مہاراشٹر حکومت نے اسکولوں میں ہندی کو بطور تیسری زبان لازمی قرار دینے کے فیصلے کو مراٹھی عوام کی مخالفت کے بعد واپس لے لیا ہے. لیکن فڑنویس کا کہنا ہے کہ ریاست میں یہ فارمولا ضرور نافذ کیا جائے گا. البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی کلاس سے نافذ کرنا ہے یا کسی بڑی کلاس سے، اس کا فیصلہ کمیٹی کرے گی اور اس پر غور و خوض کیا جائے گا. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ سفارتی کوششیں رنگ لائی اور امریکہ نے TRF کو دہشت گرد ٹیررسٹ موومنٹ تنظیم قرار دیا. امریکہ نے پہلگام کی مجرم TRF کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا. سفارتی سطح پر یہ بھارت کی بڑی سفارتی جیت ہے اور میں بھی اس پر باقاعدہ حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امریکہ میں ہم نے کوشش کی اور امریکہ میں TRF کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے. لیکن صرف اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو خوشی اس وقت ہوگی کہ آتنکوادی پکڑے جائے. ارے پلوامہ کے ابھی تک نہیں پکڑے گئے. پلوامہ پر BJP الیکشن جیت گئی بھائیوں بہنوں کہہ کر، فوجیوں کے نام پر اور شہیدوں کے نام پر الیکشن جیت گئی. اور ابھی پہلگام کے آتنکوادیوں کا پکڑا جانا تو دور کی بات، پتہ تک نہیں چلا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب آتنکوادیوں کو پکڑو. اور آتنکوادی 400 کلومیٹر کیسے گھس رہے ہتھیار لے کر اور نام پوچھ کر مار رہے ہیں. یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. خدا کے واسطے ملک کے ساتھ اور ملک کی جنتا کے ساتھ غداری مت کرو. اورنگ آباد شہر سے ہمارے رپورٹر عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ اورنگ آباد شہر کے کھڑکیشور مندر میں ترشول کی تقسیم، ترشول بانٹنے کی تقریب، ایک پروگرام ہوا. جی ہاں، اور اس پروگرام میں کہا گیا کہ ہم تبدیلی مذہب، دھرمانترن اور لو جہاد سے نمٹنے کا
ہم عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نپٹیں گے. بجرنگ دل کی جانب سے 150 ترشول تقسیم کیے گئے. جی ہاں، اب آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ بھیا اگر بجرنگ دل کو اور ہندو بھائیوں کو ترشول تقسیم کرنے کی اجازت ہے اور ترشول کی تقسیم اگر جرم نہیں ہے تو پھر اب کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ ترشول بنانے کا کام ہمیں دیا جائے. جی ہاں، سوشل میڈیا پر منور رانا کا یہ شعر اب گونجنے لگا ہے. پچھلے کچھ برسوں پہلے شاید وشو ہندو پریشد کی ترشول تقسیم پر مشہور شاعر منور رانا نے یہ شعر کہا تھا کہ ترشول کی تقسیم اگر جرم نہیں ہے، ترشول کی تقسیم اگر جرم نہیں ہے، ترشول بنانے کا ہمیں کام دیجیے. جی ہاں، تو اب یہ شعر پھر گونج رہا ہے. دیویہ مراٹھی میں اس کی خبر پوری آئی ہے اورنگ آباد کے، جس میں جو ترشول تقسیم کیا گیا اس کی لمبائی 5 انچ بتلائی گئی ہے، جبکہ اس پروگرام کے آیوجک ابھیشیک کاوی کو بھی بتلایا گیا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ای ڈی نے چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کے بیٹے چیتنیہ کو حراست میں لے لیا. جی ہاں، ای ڈی نے چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل کے بیٹے کو حراست میں لے لیا. ذرائع نے بتایا کہ ای ڈی نے یہ کارروائی شراب گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں کی ہے. ای ڈی نے صبح سے بھوپیش بگھیل اور ان کے بیٹے کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے. بتایا جا رہا ہے کہ چیتنیہ کو رائے پور دفتر لے جایا گیا. جیسے ہی بھوپیش بگھیل کے حامیوں کو چیتنیہ کی حراست کی خبر ملی تو وہاں نعرے بازی شروع ہو گئی. بھوپیش بگھیل کے سابق میڈیا ایڈوائزر ورما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پہلے جب ای ڈی نے چھاپا مارا تو بھوپیش بگھیل کی سالگرہ تھی اور آج جب ٹیم نے چھاپا مارا تو چیتنیہ بگھیل کی سالگرہ ہے. خیر کچھ بھی ہو، ای ڈی نے چھتیس گڑھ کے ایکس سی ایم کے بیٹے چیتنیہ کو حراست میں لے لیا. آخری بڑی خبر، جی ہاں، میرے اپنے شہر اور ضلع کی ہے. گزشتہ کل مہاراشٹر اسمبلی کا ممبئی میں اجلاس، مانسون اجلاس شروع ہے اور الگ الگ مدعوں پر باقاعدہ ہمارے منتری گن، ہمارے ودھایک آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن گزشتہ کل اسمبلی میں ڈرگس اور ڈرگس مافیا، نشیلی پدارتھ جو بڑے پیمانے پر جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع میں چل رہی ہے، اس کو لے کر ہمارے ودھایکوں نے، ہمارے منتریوں نے آواز اٹھائی. اس خبر کو خاص طور سے 2 وجہ سے میں دکھا رہا ہوں. پہلی وجہ تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میری قوم کے بچے، جس میں ابرار نام ایک اسمبلی میں گونجا اور بھی کچھ نام گونجے ہیں، کہ ان کے نام اسمبلی میں اچھائیوں کے لیے نہیں گونجے ہیں، برائیوں کے لیے گونجے ہیں. کہ یہ لوگ نشہ ڈرگس کا کام کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ہماری مسجد اقصی، مسجد عمر، ہر طرف 2 سال پہلے میں نے نشے کے خلاف نشہ مکت مہم چلایا تھا. الحمدللہ بڑی کامیاب ہوئی تھی اور اس وقت ہمارے پروین جی منڈے ایس پی صاحب تھے اور ابھیجیت راؤت صاحب وہ تھے، انہوں نے مجھے اس مہم میں بڑا ساتھ دیا تھا. ہم نے گیند لال میل سے شیرا چوک تک اور سپریم کالج تک نشے کے خلاف مہم چلائی تھی. کافی اچھی کامیاب مہم رہی. اور پھر اس کے بعد مجھے بھی ان ناموں کا پتہ چلا تھا تو میں نے مسجدوں کے بیان میں دھمکی دیا تھا کہ یہ جو نشے کا کاروبار میری قوم میں لوگ کر رہے ہیں، ان کمینوں کو میں بیان کے ذریعے سے خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ کاروبار بند نہیں کرے تو میں جمعہ کے پروچنوں میں، جمعہ کے بیانات میں تمہارا نام لے کر مسلمانوں کو تمہارے بائیکاٹ پر ابھاروں گا. ایسے گندے لوگ جن کے منہ کو حرام کا خون اور سور کا خون لگ جاتا ہے، وہ پورے سماج کو خراب کرتے ہیں. یہ لوگ میری قوم کے یواؤں کی زندگیاں تباہ کر رہے، خراب کر رہے. میں نے ان کو بد دعا بھی دی تھی اور ان کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا تھا. اور شیرا چوک کے پروگرام میں میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو پولیس کرمی، پہلے میں نے تعریف کی کہ کچھ پولیس والے ایسے جو بہت بہتر انداز میں نشے کے خلاف باقاعدہ مجرموں کی پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے کاروبار نشے کے ہو یا 2 نمبر کے ہو، جب تک کہ کچھ پولیس والے ساتھ شامل نہ ہوں وہ کاروبار نہیں چلتے ہیں. تو اس وقت
میں نے تلملاتے ہوئے تلملا کر یہ بددعا دی تھی کہ اگر کوئی پولیس والا بھی نشے کے کاروبار کو چلانے والوں کو ساتھ دیتا ہوں گا تو میں نے شراب دیا تھا, بددعا دی تھی کہ وہ بھی تباہ ہوں گے, وہ بھی برباد ہوں گے. جی ہاں, اب گزشتہ کل جو اسمبلی میں ہمارے منتریوں نے آواز اٹھائی, ہمارے ودھائکوں نے آواز اٹھائی, تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ میری قوم کے مسلمانوں کے بچوں کا نام اسمبلی میں آج نیچ اور گندے کاموں میں سامنے آ رہا ہے, جس سے میری پوری قوم بدنام ہو رہی ان کبیروں کی وجہ سے. اور دوسری یہ کہ اسمبلی کے اس بحث میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ پولیس والے ان کے کنیکشن میں ہیں یا کیا ہے, جو بھی ہے, لیکن ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ میرا جلگاؤں ہی نہیں, میرا بھارت نشہ مکت ہو جائے اور یواؤں کی زندگیاں بچ جائے, کیونکہ جب یواؤں کو ہم تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ رہے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا خود کا بھی دل بہت دکھ رہا ہے. اس لیے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ہم نے نشہ مکت مہم شروع کی, نشہ مخالف مہم شروع کی ہے. اللہ اس مہم کو بھی کامیاب فرمائے, اور جمعیت علماء یہ کام کر رہی ہے. اس لیے میں پولیس کرمیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نشہ کے بیچنے والوں کو طاقت ملے اور ان کو سپورٹ ملے, کیونکہ یہ نشہ گھروں کو, خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے اور زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون میں مسئلے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.